انتہائی ایک ایسا عمل ہے جس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا یہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس کے تمام تر محرکات جو ہیں یہ پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ کو جو تحریک طالبان ہیں یا طالبان کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بات چیت میں رکھنا چاہیے. تو کم از کم بات چیت میں تو یہ آپ کی اپنی پالیسی ہے, آپ کی اپنی حکومت کی. جب 2022 میں آپ کی اپنی حکومت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے موید یوسف صاحب, تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ ہیڈ لائنز کیا ہیں. ہیڈ لائنز ہیں افغان سوئل اسٹل بینگ یوزڈ بائی اگینسٹ پاکستان سیز موید یوسف. تو یہ تو کم از کم ثبوت ہے, منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کی حکومت کی اپنی جو اس وقت کی پالیسیز تھیں وہ کیسی تھیں. اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے اب اگر حکومت اس کے خلاف جو ہے اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس کو کرب کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور کائنیٹک آپریشن کے تھرو کر رہی ہے, تو کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سپورٹ کریں, نہ کہ آپ اس کے راستے میں حائل ہوں اور اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. ان تمام تر اقدامات کو جو حکومت اٹھا رہی ہے, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھا رہے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں, شہادتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. اور آپ ہی کے صوبے میں اگر یہ بات کی جائے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ پرائیورٹیز آپ کی یہ ہیں کہ آپ کی پارٹی کی چیف آرگنائزر اور آپ خود اور آپ کی تمام تر جو جماعت ہے اب وہ انسٹرکشنز جاری کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی اپنے تمام تر سینیٹرز, تمام تر ایم این ایز, تمام تر ایم پی ایز, تمام تر پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی صوبے میں اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں افواج پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں, تو ان کے جنازوں میں جانا یا ان کے ساتھ تعزیت کرنا یہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. آپ کی ترجیحات میں کیا ہے کہ آپ کی تمام تر پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہماری پیشیاں ہیں بانی پی ٹی آئی کی, چاہے وہ جیل میں ہوں, ہائی کورٹس میں ہوں, آپ نے ان پیشیوں پہ اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے. تو کم از کم یہ آپ کی ترجیحات ہیں. اور صرف یہ ترجیحات نہیں ہیں, اگر ماضی میں جا کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کائنیٹک آپریشن کی یا دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن ہوا تو کے پی حکومت نے, کیونکہ پچھلے 12 سال سے آپ کی ہی سیاسی جماعت کی حکومت ہے اس صوبے میں, اور وہاں کے لوگ بھی یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یا تو کے پی کے کی حکومت جو ہے یا سی ایم کے پی کے یا پی ٹی آئی کے لوگ وہ پشت پناہی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی, یا ان کے موقف کو اپنائے ہوئے ہیں. کیونکہ اب یہ سوال تو اٹھے گا, اور سوال کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ پچھلے 12 سال سے آپ نے اپنے اس صوبے کے اندر جب کبھی بھی آپریشن ہوا تو اس کی مخالفت کی, جب کبھی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تو آپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, اور جب کبھی بھی کائنیٹک آپریشن جو کہ ضروری ہے دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے, آپ نے ہمیشہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کی یا دہشت گردوں کی لائن کو جو ٹو کیا یا ان کے موقف کی تائید کی اور اس کو سپورٹ کیا. تو یہ بات اب کھل کے واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے, اور یہی جو اثرات ہیں بس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے کہ اس صوبے کی بھی عوام وہ سوال کرتی ہے. ماضی میں اگر آپ بات کریں تو ہمیشہ سے بانی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا کے پی کے جو حکومت ہے اس نے ہمیشہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی جو ذمہ داری تھی وہ خود لی تھی. اور اسی طرح جب بھی دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اور سی ایم کے پی کے ہمیشہ سے جو ہے وہ وکالت کرتے آئے ہیں کہ جی آپ بات چیت کریں دہشت گردوں کے ساتھ, اور اسی موقف کو کی وکالت وہ کرتے رہے, جس کی ویڈیو شواہد موجود ہیں. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر جب بھی تجویز آتی ہے وہ آپ کی طرف سے آتی ہے کہ جی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. آپ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں تحریک طالبان سے, چاہے وہ افغانستان چیپٹر ہو چاہے وہ پاکستان چیپٹر ہو, تو ہمیشہ آپ نے ان کے ساتھ مفاہمت کی بات کی ہے. یہ آپ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے 90,000 سے زیادہ اس پورے دہشت گردی کے جو آپریشنز چلے آ رہے ہیں, جو اس کی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہیں, اس میں پاکستانی جانوں کا جو ضیاع ہوا, جو شہداء جو شہادتیں ہوئیں, وہ پاکستانی جانیں 90,000 سے زیادہ کراس کر گئی ہیں.
اب بھی آپ کو کیا مذاکرات کرنے ہیں ایسے لوگوں سے جو آپ کے اپنے ملک کے شہری، جو کہ 90,000 سے زائد شہری، جس میں آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کے جو شہداء ہیں وہ افواج پاکستان سے بھی ہیں، آپ کے نارمل ریگولر سٹیزنز بھی ہیں جو بالکل بے قصور تھے. اب یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کی جو خوش کرنے کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہیں وہ اب واضح طور پہ اور کھل کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور جب کبھی بھی پاکستان حکومت نے تحریک طالبان افغانستان کو کی حکومت کی دوگلی پالیسی کو بے نقاب کیا ہے اور افغانستان حکومت سے ان کے رویوں کے اوپر ان کو تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے، تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا موقف ہی اپنایا تھا اور اپنایا ہوا ہے. ابھی بھی کانسٹنٹلی وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بات چیت تو کس کے حوالے سے کی جائے، کیونکہ جب آپ نے خود 40,000 سے زائد ہارڈ اینڈ کرمنلز کو، ہارڈ اینڈ ٹیررسٹ کو آپ نے جو اپنی پالیسی کے تحت بسایا اور ان کو ریلیز کیا، ان کو ری ہیبلیٹیشن کے نام پہ، سیٹلمنٹ کے نام پہ جب آپ ان علاقوں میں لے کے گئے، تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی، پورا پاکستان بھگتے گا اور بالخصوص کے پی کی عوام بھگتیں گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ترجیحات کی بات کریں کہ اپنے جو گورننس کے ایشوز ہیں صوبے کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. آپ کی اپنی جو پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ کیا ہیں وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیں کہ آپ نے حال ہی میں جو کے پی ہاؤس کی مکنیال ڈسٹرکٹ ہری پور میں آپ نے کنسٹرکشن کا کہا ہے، اور یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی ہاؤس کی تعمیر ہونی چاہیے اور اس کے لیے تقریباً 500 ملین روپیز جو ہیں وہ مختص کیے جائیں اور اس کے ساتھ پھر ایلوکیشن کی جائے 250 ملین روپیز کی الگ سے. تو یہ تمام تر آپ کی ترجیحات ہیں. وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ تقریباً 800 ملین روپے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، اس سے آپ یہ اسلام آباد کے قریب جو مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہری پور ڈسٹرکٹ کے اندر مخنیال کے مقام کے اوپر آپ کا ایک شاندار اور عالی شان ریسٹ ہاؤس کہہ لیں، کے پی ہاؤس کہہ لیں، وہ اس کی تعمیر ہو. کیا ٹیکس پیئر آپ سے یہ سوال نہیں کرتا جو آپ کے صوبے کے اندر کے پی کی حکومت ہے اور کے پی کی عوام جو ٹیکس پے کرتی ہے؟ اور اسی طرح دوسری اگر طرف بات کی جائے تو آپ ساؤتھ جو سیکریٹریٹ ان ڈی آئی خان، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ساؤتھ سیکریٹریٹ بنایا جائے ڈی آئی خان میں، وہ اسٹیبلش کر کے دیا جائے، اور آپ اس کی کوشاں ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل سیکریٹریٹ ہو. تو یہ آپ کی جو ترجیحات ہیں یہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں اور آپ کو کم از کم اس چیز پہ افسوس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کی اپنی حکومت جو آپ کے پی میں پچھلے 12 سال سے چلائے ہوئے ہیں اور آپ کی ہی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، تو واضح طور پہ اب کے پی کی حکومت کے اوپر کے پی کے لوگ سوال اٹھائیں گے اور سوال کرتے ہیں کہ کیا دہشت گردوں کی جو لائن ٹو کی جا رہی ہے یا دہشت گردوں کے موقف کو جو اپنایا جا رہا ہے وہ اور کوئی نہیں، پی ٹی آئی اور جو کے پی کی صوبائی حکومت ہے جو پی ٹی آئی کی ہی ہے پچھلے 12 سال سے، وہ واضح طور پہ اس موقف کو اپنائے ہوئے ہے. اور جب کبھی بھی آپریشن کی بات کی جائے، جب کبھی بھی کائنیٹک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات کی جائے، تو آپ ہمیشہ سے ہی اس موقف کی دوسری طرف کھڑے پائے گئے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے اور بالخصوص کے پی کی عوام کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کا اور کے پی حکومت کا احتساب اور ان کو کٹہرے میں لانے کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. اور ہمیں بالکل یہ چاہیے کہ ہمیں جو کام غلط ہوگا اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے اور جو پالیسی غلط ہوگی اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے. اور آپ کی یہ جو پالیسی ہے جو ایک دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بیچ حائل ہو رہی ہے،